اسلام میں فرقہ واریت حرام ہے۔ قرآن پاک کی بے شمار آیات مبارکہ کی روشنی میں دین اسلام میں فرقے بنانا حرام ہے، اور میرے سے بار بار کسی نے کہا کہ فرقے اس لیے بنے ہیں کیونکہ کچھ لوگ قرآن کے کچھ حصے پہ عمل کر رہے ہیں اور کچھ لوگ قرآن کے کچھ حصے پہ عمل کر رہے ہیں، حالانکہ یہ بات قرآن پاک کی آیات مبارکہ کے ہی خلاف ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چیپٹر نمبر 4 سورۃ النساء ورس نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، افلا کیا پھر نہیں یتدبرون القرآن غور و فکر کرتے قرآن پاک میں، ولو کان من عند غیر اللہ، اور اگر ہوتا قرآن پاک اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف سے، لوجادوا فیہ اختلافا کثیرا، تو قرآن پاک میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں بالکل کلیئر اور واضح کر دیا ہے کہ قرآن پاک ایک اللہ نے نازل فرمایا ہے، اس لیے قرآن پاک میں کسی بھی قسم کا اختلاف یا ڈفرنس یا ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اور قرآن پاک میں چیپٹر نمبر 2 سورۃ البقرہ ورس نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب، قرآن پاک، قرآن حکیم، قرآن مجید، قرآن مبین وہ کتاب ہے جس میں کسی بھی قسم کا شک نہیں ہے، جس میں کسی بھی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہے۔ قرآن پاک، قرآن حکیم is that book in which there is no doubt۔ تو یہ دو آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر اور واضح کر دیا ہے کہ قرآن پاک میں کسی بھی قسم کا اختلاف نہیں ہے، قرآن پاک میں کسی بھی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہے، قرآن پاک میں کسی بھی قسم کی ایمبیگوٹی نہیں ہے، قرآن پاک میں کسی بھی قسم کا شک یا اختلاف نہیں ہے۔ اور فرقے بننے کی وجہ یہ ہے کیونکہ مسلمان قرآن پاک نہیں پڑھتے۔ اگر ہم سب لوگ قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دیں تو دنیا سے فرقہ واریت کی جو لعنت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اگر سب لوگ قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیں گے تو دنیا میں سے فرقہ واریت کی لعنت ختم ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ سارے نان مسلمز بھی مسلمان ہو جائیں گے، کیونکہ جب ایک مسلمان قرآن پاک کو پڑھنا شروع کرے گا تو وہ اپنی زندگی بھی قرآن کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے گا، اور جب ایک مسلمان قرآن پاک کو پڑھنے کی وجہ سے اپنی زندگی بھی اسلام کی طرح گزارنے، اسلام کے طریقے پہ، قرآن کے طریقے پہ، نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ جب اپنی زندگی گزارنا شروع کرے گا تو نان مسلمز بھی اس سے متاثر ہو کے مسلمان ہو جائیں گے۔ تو اس طرح تو پوری دنیا میں صرف اسلام ایز اے ریلیجن رہ جائے گا، صرف اسلام ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے وہ رہ جائے گا۔ تو فرقہ واریت کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان قرآن پاک نہیں پڑھتے، اور قرآن پاک میں چیپٹر نمبر 3، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کنڈیم کرتے ہیں فرقہ واریت کو۔ قرآن پاک میں چیپٹر نمبر 3 سورہ آل عمران کی ورس نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو رسی کو اللہ کی سب کے سب، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ فرقہ مت ہونا، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور گروہ مت ہونا، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں مت بٹنا، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ بازی میں مت پڑنا۔ تو قرآن پاک کی آیت مبارکہ کی روشنی میں تو فرقہ واریت حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے کلیئر کر کے کہہ دیا کہ فرقہ بازی میں مت پڑنا، اور قرآن پاک میں چیپٹر نمبر 6 سورۃ الانعام کی ورس نمبر 159 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے فرقہ فرقہ کر دیا اپنے دین کو، دینہم، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اور وہ ہو گئے گروہ گروہ، وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ،
اور وہ ہوگے گروہ گروہ. نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسے لوگوں کے ساتھ کسی بھی چیز میں, کسی بھی معاملے میں کوئی بھی تعلق. تو قرآن پاک کی آیت مبارکہ میں جو لوگ فرقہ بازی میں پڑھتے ہیں, جو فرقہ باز لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ نے ایسے فرقہ باز لوگوں کا نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق ہی ختم کر دیا ہے قرآن پاک کی آیت مبارکہ میں. تو ایسے لوگوں کا نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں رہتا کسی بھی چیز میں, کسی معاملے میں جو فرقہ واریت میں پڑھتے ہیں. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ. انما امرہم, پھر بے شک ان کا معاملہ, انما امرہم الی اللہ, اللہ کی طرف ہے. ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون, پھر اللہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. تو اسلام میں فرقہ واریت حرام ہے. اسلام ٹوٹلی 100% کنڈیم کرتا ہے فرقہ واریت کو. قرآن پاک کی اتنی اسپیکنگ آیات مبارکہ ہیں جن میں فرقہ واریت کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. فرقے بازی میں, فرقہ واریت میں پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے, منع فرمایا ہے, فوربڈ کیا ہے. تو فرقہ واریت سے بچیں, اور بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے, ایک ہی سلوشن ہے فرقہ واریت سے بچنے کا, اور وہ یہ ہے کہ سب مسلمان قرآن پاک کو پڑھنا شروع کریں, سب مسلمان قرآن پاک کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں, سب مسلمان قرآن پاک کے ساتھ دوستی بنائیں, سب مسلمان قرآن پاک کو ایسے ہی ٹائم دیں جیسے وہ ٹک ٹاک یا فیس بک یا باقی سوشل میڈیا کی جو ایپس ہیں ان کو ٹائم دیتے ہیں, یا موویز جس طرح دیکھتے ہیں 2-2, 2.5, 3-3, 4-4 گھنٹے بیٹھ کے. بعض اوقات تو کئی لوگ دن میں 2-2, 3-3 فلمیں بھی دیکھتے ہیں. تو اسی طرح جس طرح باقی ساری ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں, اس طرح قرآن پاک کو بھی ٹائم دیں تو دنیا سے فرقہ واریت ختم ہو جائے گی, اور سارے نان مسلمز بھی اسلام قبول کر کے دین اسلام میں داخل ہو جائیں گے. تو قرآن پاک کو سمجھیں, قرآن پاک کو ٹائم دیں, اور قرآن پاک میں چیپٹر نمبر 54 سورۃ القمر میں ورس نمبر 17, ورس نمبر 22, ورس نمبر 32, ورس نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور یہ ایک ہی آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک ہی سورت کے اندر 4 مرتبہ نازل فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ, اور بے شک, یَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, آسان کر دیا ہے قرآن پاک کو, لِذِکْرِ, نصیحت کے لیے, فَحَلْ مِن مُدَّکِرٍ, پھر ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے. تو اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے, پھر ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے. تو قرآن پاک کو پڑھیں اور قرآن پاک کو ٹائم دیں تاکہ دنیا سے فرقہ واریت کی لعنت کا خاتمہ ہو سکے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں نمازیں پڑھنے کی, حج کرنے کی, عمرے کرنے کی, روزے رکھنے کی, زکوٰۃ دینے کی, اور قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنے کی, اور دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ روز آخرت, روز قیامت ہمیں اپنے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیں ہمارے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے. آمین.